صدیق صاحب، جو کچھ آپ کے مقاصد ہیں وہ تو عیاں ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ اگر حکومت گھر چلی جاتی ہے وقت سے پہلے تو کیا اس سے جمہوریت کمزور نہیں ہوگی مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. خانہ خواستہ مسلح جد اللہ جد و جہد کر رہے ہوں اور کو قتل و غارت گری کی بات تو پھر تو یہ ہے کہ غیر جمہوری غیر آئینی حیثیت کو نقصان چاہتے ہیں کہ اجتماع کرنا، رائے کا اظہار کرنا، مڈ ٹرم الیکشن، حکومت پر دباؤ ڈالنا، نو کانفیڈنس کر کے اور ان کو فارغ کرنا، یا اتنا دباؤ کہ لوگ خود ہی اپنے جو ارکان پارلیمنٹ جو مطمئن نہیں ہے حکومت کی کارکردگی سے انہیں چھوڑ دیں اور پھر الیکشن. یہ ساری چیزیں جمہوریت اور آئین کے عین مطابق ہیں. اور ایک اس کی وجہ کہ ہم یہ جدوجہد کیوں کر رہے ہیں، میں اکثر ٹاک شوز میں یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیے جو ہی شروع میں تحریک نے دھرنا دیا، مسلم لیگ نون پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا، دھرنے والوں کی مخالفت کی اور 3 دن میں وہ دھرنا ختم ہو گیا. پھر آ گئی بات، تو میں تو نوجوان بلاول بھٹو زرداری کی بات کروں گا کہ جب انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہا. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ اپوزیشن کی طرف کوئی پیشکش کیا حکومت کو. پھر شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے اکنامک چارٹر جو ہے وہ یعنی معاشی چارٹر کی پیشکش کی. پھر جب کرونا آیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی، اپنی تقریر کر کے یہ بھاگ گئے عمران خان صاحب. تو یہ آپ دیکھ لیجئے. یا جب یہ کہا کہ قومی ڈائلاگ ہو تمام سٹیک، میں یہ کون ہیں یہ والے. تو اس لیے 2.5 سال میں ان کا رویہ بچگانہ، غیر یعنی آپ سمجھے ناصحانہ اور انتہائی نامعقول رویہ رہا ہے. ایک تکبر ہے جو عمران خان کے خدا جانے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی جمہوری لیڈر سمجھتے ہیں. لیکن اصل بات اسی طرح کے تکبر کی باتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ وہ بادشاہ بنے بیٹھے and all that. اس طرح کی باتیں ہی ان کے لوگ برسر اقتدار تھے تب بھی کی جاتی تھیں. صدیق صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا، مزید بھی آپ سے کوشچن کروں گا، لیکن ایک اہم خبر آ رہی ہے وہ پہلے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ناظرین، گورنر نواب بن سعید کی ملاقات ہوئی ہے. چودھری محمد سرور نے دورہ سعودی عرب کی دعوت قبول کر لی. ناظرین، واپس ہم ٹرانسمیشن کی جانب آتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق صاحب، اس سے پہلے جو کہا جاتا تھا، جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ اداروں کو بنایا جاتا تھا کہ یہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اس وقت بالکل ہی جو بات ہے وہ مختلف ہے. اس طرح کہ اس وقت آپ تنقید کا نشانہ اداروں کو بنا رہے ہیں اور یہ کہہ کر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کے ادارے کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کا جواب بالکل پوری طرح سے دیتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان نواز شریف کو کہتے تھے کہ جی وہ بادشاہ ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 2 APCs بلائیں، آل پارٹیز کانفرنسز، اور اس میں عمران خان کو بلایا. ہر معاملے میں اپوزیشن کو شامل رکھا. باوجود بہت سی باتوں کے عمران خان کے ان کے مطالبے پہ بنی گالا تک وہ سڑک جو تھی بننی تھی وہ بنوا دی. تو نواز شریف کا رویہ اور الزام ضرور عمران خان لگاتے ہیں، حقائق اس کے مختلف، میں نے حقائق رکھے. اب آپ نے بات فرمائی ہے کہ پہلے سے یہ تنقید کی جاتی تھی کہ ادارے جو ہیں وہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے جمہوری حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کرتی ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا فیصل جاوید کی بات کر کے کہ فیصل جاوید کے کہنے کے مطابق ہم نے سیاست نہیں کرنی. ہمیں معلوم ہے ہم نے کس وقت استعفے دینے ہیں، لیکن استعفے آ رہے ہیں اور یہ اس سے ہی وہ خوفزدہ ہے. اب آ جائیں اداروں پر. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جمہوری اور منتخب حکومت. یہ حکومت جب کہ NTS سسٹم سارا بیٹھ جائے اور الیکشن کمیشن کا بیان آ جائے کہ 95% فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہی نہیں ہیں، تو بغیر دستخطوں کے جو رزلٹ جائے وہ رزلٹ مصدقہ نہیں ہے، وہ غلط رزلٹ ہے، غلط نتیجہ ہے. اسی لیے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم احتجاجاً جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، ہم حلف بھی اٹھائیں گے، ہم اس حکومت کو دیکھیں گے. اور اب ہم نے دکھا دیا ہے کہ یہ حکومت اور خود ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ناکام ہے. اب اداروں کی بات ہے.
تو ہم یہ ہمارے ایجنڈے کا بھی حصہ ہے، 12 نکات کا بھی حصہ ہے کہ ایجنسیاں اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے 2 افراد کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے، پورے اداروں کو نہیں بنایا۔ یہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری فوج کو اور سب کو بناتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے کہا کہ نہیں، افراد اور اداروں میں فرق ہے۔ اچھے افراد ہوں تو اداروں سے اچھا کام لیتے ہیں، اور اگر اچھے نہ ہوں تو وہ اداروں سے اچھا کام نہیں لیتے۔ کس کی بنیاد پر عمران خان کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی؟ اب کس نے کہا کہ جی وہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے 5.8 جی ڈی پی تھی، 4% تک جو ہے وہ گر گئی تھی انفلیشن، تو اس وقت کہتے تھے کہ جی تشویش کا اظہار ہے، اور جب مائنس پہ چلی گئی ہے جی ڈی پی تو یہ کہیں کہ جی امپروو کر رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، یعنی کمال ہے۔ 6% غلط ہے اور مائنس جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم دوست ہیں اداروں کے، مسلح افواج کے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب ایک لمحہ سن لیجیے، جب مسلح افواج کے سربراہ سیاست میں آئے، سیاست پر قبضہ کیا، وہ دفاع نہیں کر سکے۔ ٹھیک، وہ دفاع کی خدمات۔ صدیق صاحب آپ کا پوائنٹ آگے، میں چاہوں گا کہ شامل گفتگو کیا جائے ایڈیٹر ان چیف اس کے نظیر لغاری صاحب۔ بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب، جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ استعفے تو آ رہے ہیں، کیا پارٹی قیادت تک تمام استعفے پہنچ جائیں گے؟ اگر پارٹی قیادت تک یہ تمام استعفے تمام پارٹیوں کے پہنچ بھی جاتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیز کے لیڈرز تک، تو کیا وہ اسپیکر تک پہنچیں گے؟ اور اگر اسپیکر تک بھی پہنچ جاتے ہیں تو کیا اسپیکر اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے؟ ایک تو یہ کہ اسپیکر کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں۔ اسپیکر تو اس وقت بھی تسلیم کر سکتے تھے جب ایاز صادق صاحب کے پاس استعفے جمع ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اس وقت بھی اسپیکر کو مینڈیٹری وہ استعفے منظور کر لینے چاہیے تھے۔ اب اگر استعفے جاتے ہیں تو بھی انہیں منظور کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ استعفے اگرچہ یہ مانگ لیے ان نے 31 دسمبر تک، تو 31 دسمبر کو سبمٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پارٹیاں استعفے اس وقت دیں گی جب اس کے لیے ماحول یہ ہوگا کہ جب اسٹریٹ پاور کو پی ڈی ایم اپنے ہاتھوں میں لے چکا ہوگا، جب پی ڈی ایم جو ہے وہ پوری سڑکوں پر یا اپنے دھرنوں سے یا کسی بھی طریقے سے پورے شہروں کو ایکٹیویٹ کر چکا ہوگا۔ عمران خان کا دھرنا ایک شہر تک موجود تھا اور پی ڈی ایم کا دھرنا ایک شہر تک نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ اور آگے بڑھے گی، یہ جائیں گے احتجاج کی طرف، یہ جائیں گے شٹ ڈاؤن کی طرف، یہ جائیں گے عام ہڑتال کی طرف۔ اگر ملک گیر ہڑتالیں شروع ہو گئیں، اگر سسٹم پیرالائز ہو گیا تو ظاہر ہے آخری آپشن یہ ہوگا کہ استعفے دیے جائیں اور کرائسس گمبھیر ہونے کی صورت میں سرائے حکومت کی رخصتی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ایک پیچیدہ صورتحال جنم لے رہی ہے پاکستان میں، جس کا فوری ادراک کیا جانا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس کا پورے طور پر احساس ہونا چاہیے کہ ملک ایک خطرناک گھاٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو لغاری صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ محاذ آرائی کی جانب جا رہے ہیں۔ اگر محاذ آرائی ہوتی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ جاتی ہیں معاملات، تو جمہوریت کو اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ یقیناً جمہوریت کا نقصان ہم اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اب جمہوریت ہے؟ کیا جمہوری ادارے اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا جمہوری ادارے فعال ہیں؟ کیا جمہوری اداروں پر اسٹیبلشمنٹ کی چھاؤں نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی دھوپ نہیں ہے؟ تو یہ سارا کوئی دیکھنا ہوگا۔ اگر بلا شرط غیر مشروط جمہوریت پاکستان میں ہے، اگر رول آف لا موجود ہے، اگر تمام ادارے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں، اگر پارلیمنٹ فعال ترین طریقے سے، تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ جمہوریت اگر موجود ہے تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، اگر جمہوریت ہے ہی نہیں تو پھر جمہوریت کے لیے بات ہوگی نا کہ اصل جمہوریت بحال کی جائے۔ تو اصل جمہوریت سر اس طرح بحال ہو جائے گی اگر یہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ملک کا پہیہ جو ہے، معیشت کا پہیہ ہے، وہ رک جاتا ہے؟ عام آدمی کا نقصان ہی ہے اس سے۔ یہ بہتر نہیں تھا کہ 5 سال جس طرح پورے کیے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بہت عرصے بعد، اور اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال پورے کیے، آہستہ آہستہ ہم جو اصل جمہوریت کی شکل ہے وہ ہم دیکھتے کچھ عرصے بعد جا کے، نہ کہ اس کو بریک لگ جائے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو 1985 1977 والی صورتحال میں چلے جائیں۔ 1985 کی صورتحال تو ویسے ہی ماشاءاللہ تھا، اور اس وقت تو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ملک پر حکمران تھے اور انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے۔ اس سے پہلے ایک ریفرنڈم جعلی، فراڈ،
धोखे का एक रेफरेंडम कराया था। उसके बाद फिर एक और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आ गए थे जिन्होंने अपना नाम चीफ एग्जीक्यूटिव रखा था। तो मुल्क तो डीरेल होता रहा है, और डीरेल होने का नतीजे में मुल्क को फायदा कभी भी नहीं हुआ। चंद अफराद को हुआ, चंद अशखास को हुआ, चंद लोगों को हुआ, लेकिन अवाम को और मुल्क को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। पहले मार्शल में हमारे 3 दरिया बेच दिए गए, दूसरे मार्शल में मुल्क को तोड़ दिया गया, तीसरे मार्शल में हमसे सियाचिन और सर क्रीक जैसे उनका तनाज़ा खड़ा हुआ और हमारे कब्जा हो गया, और चौथे मार्शल में हमने एक अपने ही ऊपर आग बरसाई और हमने दहशत गर्दी को इनवाइट किया और उसको एक परवान चढ़ाया। तो ये सारी सूरत आज, और हमने उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए। हमने वहाँ से जो ऑपरेशन निजात किया, फिर उस ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, फिर ऑपरेशन दरअसल फसाद किया, और अब भी हमने नहीं है कि हम कह सकें कि हम अपने मुल्क को रिक्लेम कर चुके हैं और पाकिस्तान जो है अब एक पुरअमन मुल्क बन चुका है। अब भी दहशत गर्दी का खतरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।